نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، ہمہ وقت تعریف کی جائے، زمین و آسمان میں جس کی تعریف کی جا رہی ہو، ایسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی تھی، ان کو بشارت دی تھی کہ ان قریب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، سب سے آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، اہل کتاب جو تھے جن کو اس بارے میں علم تھا، انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ وہ زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت 15 سے 20 ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، اس امید پر کہ شاید یہی اللہ کے نبی ہوں، یہی اللہ کے نبی ہوں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر بڑا خوبصورت نکتہ بیان کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن بچوں کے نام محمد رکھے گئے، یہ وہ بچے تھے کہ ان میں سے کسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اوروں نے بھی نام رکھا محمد۔ آپ کو شبہ پیدا ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا، تو اللہ نے ان کو اس بات کی توفیق ہی نہیں دی، ان کو خیال ہی پیدا نہ ہوا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں، اعلان کریں کہ ہم نبی ہیں، نہیں۔ نہ ہی کسی اور نے ان کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، خود تو اعلان نہیں کیا، لیکن دوسرے کسی نے بھی اعلان نہیں کیا کہ یہ نبی ہیں، کسی کے دل کے اندر خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ مزید فرماتے ہیں کہ بلکہ اللہ پاک نے یہ جو نام رکھنے والے افراد تھے، ان کے اندر کوئی ایسی بات رکھی ہی نہیں کہ جس سے اس بات کا شبہ شک پیدا ہو سکے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو۔ یوں اللہ جل شانہ نے جس ہستی کے نام کو اس طرح محفوظ رکھا کہ ان کے نام کو ایسا رکھا کہ ان کے نام پر کوئی دوسرا نام ایسا رکھنے والا نہ ہو کہ جس سے ختم نبوت کے اوپر کوئی شبہ بھی پیدا ہو، تو اس ذات کی ختم نبوت کی اللہ پاک نے کس قدر حفاظت کی ہوگی۔